بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے چینل ہیلتھ کارنر پہ۔ ہیلتھ کارنر پیش کرتا ہے پروجیکٹ آف ہیلدی پاکستان، صحت مند زندگی صحت مند پاکستان کی ضمانت۔ دوستو، ہمارے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے ہمارا نمبر اسکرین کے اوپر موجود ہے 0303 213 2223 پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سوزاک۔ کہ سوزاک کیا ہے، اس کا تعارف، اس کے اسباب، وجوہات، علامات اور اس کا مکمل علاج آج کی اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے۔ گھر بیٹھے مکمل بھروسے کے ساتھ تمام ادویات منگوانے کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ، ایمو پہ یا کال کر سکتے ہیں ہمارے نمبر پہ۔ چلتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کی طرف۔ سوزاک، اس کا تعارف ہے کہ سوزاک دراصل پیشاب کی جو نالی ہوتی ہے اس کے زخم کو کہتے ہیں۔ ابتدائی حالات میں پیشاب کی نالی میں سکیڑ پیدا ہونے لگتا ہے جو شدت اختیار کرنے پر سوزش میں تبدیل ہو جاتا ہے اور بالآخر پیشاب کی نالی کے زخموں کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ جو پیشاب کی نالی ہے اس کے اندر زخم پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں پیشاب کی نالی سے بدبودار رطوبت بھی بہنا شروع ہو جاتی ہے اور پیپ کا اخراج ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو مریض خود بھی محسوس کرتا ہے، اور لیبارٹری کے ذریعے پیشاب ٹیسٹ کروانے سے بھی پیپ کے بہنے کی تصدیق ہوتی ہے، کیونکہ اس میں پیشاب کی نالی میں تنگی ہوتی ہے، جس حالت کو نائزہ کی جو تنگی ہے وہ کہتے ہیں۔ تو پیشاب جلن کے ساتھ آتا ہے، پیشاب کرتے وقت درد محسوس ہوتا ہے اور بعض اوقات پیشاب کے ساتھ خون بھی پایا جاتا ہے۔ بعض اوقات مریض پیشاب کرتے وقت تڑپ جاتا ہے، بلکہ پیشاب کرنے سے بھی گھبراتا ہے، اتنی شدید اس کی تکلیف ہوتی ہے، اتنی شدید اس کی درد اور اس کی پریشانی ہوتی ہے۔ دوستو، بڑھتے ہیں آگے۔ اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں، کیوں یہ مرض پیدا ہوتا ہے؟ اگر ہم تھوڑا جان لیں اسے ایلوپیتھی میڈیسن کے اندر، تو ایلوپیتھک جو طریقہ علاج ہے اس میں تو اسے چھوت کا مرض قرار دیا گیا ہے اور ایک خوردبینی جرثومہ گونوکاکس نامی جو ہے اس کا سبب بتایا گیا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ جرثومہ کیسے حملہ آور ہوتا ہے۔ اس کی کچھ وجوہات اس طرح سے ہے کہ بیماری میں مبتلا عورت یا مرد کا انڈر ویئر پہننے سے یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ برسر عام گندگی والی جگہوں پر پیشاب کرنے سے یہ بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ گندی لیٹرینوں میں رفع حاجت کرنے سے یہ بیماری پیدا ہو سکتی ہے، اور اگر ایک عورت کے جنسی اعضاء کے معائنے کے بعد بغیر صفائی کے کسی دوسری عورت کے جنسی اعضاء کا معائنہ کیا جائے تو ایسے جو اعضاء ہیں، ایسے جو صفائی کرنے والے آلات ہوتے ہیں، ان کے استعمال سے بھی یہ بیماری ٹرانسفر ہوتی ہے۔ مرض میں مبتلا مرد یا عورت کا خون کسی دوسرے کو لگا دینے سے بھی یہ بیماری پیدا ہو سکتی ہے، اور ایک ہی سرنج سے بغیر اسٹیرلائزیشن کے دوسرے کو جو انجیکشن لگایا جاتا ہے، اس سے بھی یہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اس کا ایک بڑا سبب اس مرض کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو مرد کا عورت سے اور ایسے مرد کا عورت کے ساتھ ملنا جمع کرنا، اگر عورت یا مرد دونوں میں سے کسی ایک کو یہ بیماری لاحق ہو تو اس سے بھی یہ بیماری ایک دوسرے کی طرف ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اور اس کی جو بڑی وجوہات ہیں ان میں عیاشی اور جو زانی مرد ہوتے ہیں، بازاری طوائفیں جو عورتیں ہیں، بدفعلی کرنے والے، تو ایسے ان لوگوں کے ساتھ یہ بیماری پھیلنے اور پھیلانے کا زیادہ باعث بنتی ہے۔ حائضہ عورت حیض کی حالت میں ہو تو اس عورت کے ساتھ جمع کرنے سے بھی یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سیلان رحم والی جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ جمع کرنے سے بھی سوزاک کا مرض پیدا ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آگے بڑھتے ہوئے یہ جان لیں کہ سوزاکی مادہ کیا ہوتا ہے، اس زہر کی ماہیت اور حقیقت ہے کیا۔ آتشک اور سوزاک وغیرہ کا
علاج ایک ہی انداز میں کیا جاتا تھا، لیکن لیٹسٹ یا جدید طب کے اندر، اور جس میں پہلے سائنسدانوں نے بے شمار حقائق سے پردہ اٹھایا، اور اب اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر سزا کی مادہ ایک ایسا زہر ہے جو غدی مادہ ہے، جو کہ صفرا یا بائل میں خمیر در خمیر ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ جیسے تازہ دہی بذات خود ایک خمیر ہے، دوسرے تیسرے روز اس کے خمیر میں اور زیادہ تیزی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی ترشی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگر یہی دہی 10-15 روز یا 20 دن تک اور پڑی رہے تو اس میں انتہائی ترشی اور خمیر کے ساتھ کیڑے پڑ جائیں گے۔ بالکل یہی صورت غدی مادہ یعنی صفرا کے اندر ہے، اس کے مسلسل خمیر کے بعد پیدا ہوتی ہے، جو کہ جگر اور غدد کو متاثر کرتا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ سارے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ دوستوں، کیمیاوی طور پر یہ خون میں شامل ہو کر جگر اور غدد کے افعال میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے، جس سے جلن سے لے کر درد، سوزش، ورم اور زخم کی پیدائش کا باعث بنتا ہے۔ سوزاک اور سوزاکی مادے کا اگر ہم فرق جاننا چاہیں تو سوزاکی مادہ پورے جسم میں پایا جاتا ہے، لیکن سوزاک کا اثر صرف پیشاب کی نالی تک محدود رہتا ہے۔ سوزاکی علامات اگر دیکھی جائیں تو جسم میں جلن، خارش، سوزشی دانے، خون میں جوش، جسم و چہرہ و پیشاب میں زردی کے ساتھ جلن، خون میں رکت۔ چونکہ اس مادہ کا اخراج قارورہ کی طرف ہوتا ہے، اس لیے قارورہ میں جلن ہوتی ہے۔ رفتہ رفتہ پیشاب میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر پیشاب کی نالی میں زخم ہو جاتے ہیں اور خون کے ساتھ پیشاب میں پیپ یا پس بھی آنے لگتی ہے۔ پیشاب کی ایسی حالت سوزاک کہلاتی ہے۔ رفتہ رفتہ یہی سوزاکی مادہ آنکھوں میں سوزش پیدا کر کے وہاں پر سرخی اور ورم پیدا کر دیتا ہے، جس سے آنکھ دکھنے لگتی ہے۔ جس عورت کے جسم و خون میں یہ مادہ شدت اختیار کر گیا ہو، اس کے نوزائیدہ بچے پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس کی آنکھیں سوزشناک ہو جاتی ہیں یا ضائع بھی ہو جاتی ہیں، اور بعض دفعہ بچہ اندھا بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس کے جسم پر بھی سوزش وغیرہ اور سوزاکی اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جن مردوں کو یہ مرض ہو ان کو اس وقت تک شادی نہیں کرنی چاہیے جب تک ان کا قارورہ اس امر کی تصدیق نہ کر دے کہ ان میں سوزاکی مادہ نہیں پایا گیا، ورنہ معصوم اور بھولی بھالی پاک دامن بیویوں کی زندگی بھی نہ صرف عذاب بن کے رہ جاتی ہے بلکہ اولاد کے لیے بھی مصیبت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ایسے تکلیف دہ لوگ اپنے ننھے منھے بچوں اور بیٹیوں کو بھی اطباء اور ڈاکٹروں کے پاس علاج معالجے کے لیے اٹھائے پھرتے ہیں۔ اسی مادے کی شدت باعث اٹھرا بھی بنتی ہے، جس سے بچوں کی ماں کے پیٹ میں نشو و نما ہی نہیں ہو پاتی۔ بعض بچے مردہ حالت میں پیدا ہوتے ہیں اور بعض بچے چند دنوں سے لے کر چند سالوں تک لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا بچہ بچی زندہ بھی رہ جائے تو عمر بھر بیمار ہی رہتے ہیں، بعض کے ہاں تو سرے سے اولاد ہی نہیں ہوتی، اور یہ دونوں حالتیں گھر بھر کے لیے مصیبت، پریشانی بلکہ ایک عذاب بنی رہتی ہیں۔ سوزاک کے غدی مرض ہونے کے اسباب اس کا سب سے پہلا اثر پیشاب کی نالی یعنی نائزہ پر ہوتا ہے اور وہاں کے غشائے مخاطی میں ہوتا ہے۔ جلن کی شدت، شدید سوزش اور زخم کے بعد ورم ہو جاتا ہے، پھر حشفہ سوج جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا دوسرا حملہ ودی اور مزی پر ہوتا ہے، یعنی غدد اور خصیوں پر، جس سے وہ دردناک ہو جاتے ہیں۔ انتشار کی شدت پیدا ہو جاتی ہے، جس سے پیشاب کی نالی کے زخم اور ورم میں انتہائی درد ہوتا ہے اور مریض چیخیں مارتا ہے۔ وہ اس عذاب سے نجات کے لیے مر جانے کو پسند کرتا ہے۔ انتہائی شدت درد اور زخم و ورم کی صورت میں ڈاکٹر آپریشن کر دیتے ہیں، جو کہ علاج نہیں، کیونکہ آپریشن کرنے سے اس مرض کا زہر جسم سے تو ختم نہیں ہوتا،
اگر باقاعدہ اصول علاج کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب معالج مل جائے تو بہت یقینی طور پر یہ مرض رفع ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جب عورتوں میں سوزاکی زہر کی شدت ہوتی ہے تو یہ مرض پیشاب کی نالی کے زخم کے بعد اندر کے اعضائے مخصوصہ میں بھی پھیل جاتا ہے، اندام دانی میں آگ لگا دیتا ہے، پیشاب کے جلن کے ساتھ آنے کے علاوہ اندام نہانی میں تیز مادے بھر جاتے ہیں اور بدبودار رطوبت کا اخراج ہوتا ہے۔ ساتھ ہی پیشاب کی نالی سے پیپ بھی خارج ہوتی ہے، کمر اور جسم میں سخت درد اور دکھن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس مرض میں مبتلا عورتیں بانجھ پن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ جب کوئی مرد ایسی عورت سے جماع یا مواصلت کرتا ہے تو وہ یقیناً اس زہر سے متاثر ہو جاتا ہے اور بہت جلد سوزاک کا مریض بن جاتا ہے۔ تمام بازاری عورتیں اس مرض میں مبتلا ہوتی ہیں، ان کے قریب جانا سانپ کے منہ میں جانے کے مترادف ہے۔ اگر کسی عورت میں یہ مرض ہو تو اس کی شادی اس وقت تک نہیں کرنی چاہیے جب تک یقین نہ ہو جائے کہ وہ اس زہر کے مرض سے بالکل تندرست اور پاک ہو گئی ہے، ورنہ وہ اس مرض کو مزید پھیلانے کا سبب بن جائے گی۔ یہاں ایک بات اور ذہن نشین رکھیں کہ اس زہر سے بعض اوقات جسم میں اور بھی کئی قسم کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں، جیسے جوڑوں کا درد، ناک میں جلن اور گردوں میں سوزش وغیرہ۔ ان تمام صورتوں میں غدد اور غشائے مخاطی کی سوزش ہی کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ یہاں ایک غلط فہمی دور کیے چلیں کہ اس زہر سے جب جوڑوں میں درد ہوتا ہے تو اس کو وجع المفاصل سوزاکی کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ وجع المفاصل سوزاکی نہیں ہوتا بلکہ نکرس ہوتا ہے۔ اس طرح ناک کی سوزش میں جو رطوبت آتی ہے وہ زکام نہیں ہوتا بلکہ نزلہ ہارا ہوتا ہے، گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کی ماہیت قانون مفرزہ کے روح سے دیکھیں تو اس کا سب سے اہم ترین سبب امراض دیگر کی طرح اخلاط کا غیر معتدل ہو جانا بھی ہے۔ جہاں پر سوزاک کے حملہ آور ہونے کے اسباب زناکاری، کثرت جماع، حاملہ اور حائضہ سے مجامعت وغیرہ ہیں، تو وہاں پر لوگوں کا شراب و کباب و مصالحہ کا زیادہ استعمال بھی اس بیماری کی پھیلاؤ کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح تیزابیت اس کے رد عمل کے طور پر جو حرارت پیدا ہوتی ہے وہ بھی پیشاب کی نالی میں جلن، سکیڑ اور سوزش، ورم اور زخم کا باعث بن جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں جب نائزہ یا پیشاب کی نالی میں ورم ہو کر پیپ آنے لگتی ہے یا پیشاب سوزش سے آنے لگتا ہے تو اس کو سوزاک نہیں کہتے، کیونکہ اس کا ورم نہ تو متعدی ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی پیپ یا سوزاک کے جراثیم اس میں ہوتے ہیں۔ ایسے ورم نائزہ یعنی پیشاب کی نالی کے ورم کو ایلوپیتھی میں سمپل یوتھرائٹس اور طب میں ورم مجرہ بول کہتے ہیں۔ اگر پیشاب جل کر آئے مگر خون اور پیپ نہ آئے تو یہ سوزاک نہیں بلکہ حرکت بول ہے۔ پرانے سوزاک کو قرح کہتے ہیں، یعنی کہ زخم وغیرہ اگر ہو جائیں تو پھر اسے یہ نام دیا جاتا ہے۔ مردوں میں سوزاک کا زخم پیشاب کی نالی کے عموماً اگلے حصے میں ہوتا ہے، لیکن کبھی اس سے بڑھ کر اس کے پچھلے حصے میں، بلکہ غدہ مضی یا پراسٹیٹ گلینڈ جو مثانہ و خصیہ تک کو متاثر کر دیتا ہے۔ قانون مفرزہ کے مطابق پیشاب کی نالی کے اندر موجود ایک جھلی جو کہ قشر غدی مادہ کی بنی ہوتی ہے وہ ضرورت کے مطابق رطوبت سے تر رہتی ہے اور یہ ضرورت پیشاب اور منی کے اخراج میں پیدا ہوتی ہے۔ جب اس رطوبت کا اخراج کسی سبب سے رک جاتا ہے تو نالی میں جلن پیدا ہو جاتی ہے، یہی جلن حرکت بول یا سوزاک بن جاتی ہے۔ شدت کی صورت میں یہ سوزاکی زہر خون میں شامل ہو کر اس کو متعفن اور زہریلا کر دیتا ہے۔ یہ جوڑوں میں گینٹھیے کا باعث بھی بنتا ہے۔ کبھی خون کے متعفن ہونے پر جسم پر جا بجا پھوڑے بن جاتے ہیں اور کبھی جلد کے اندر کی جھلی میں ورم ہو کر زخم پڑ جاتے ہیں
عورتوں میں یہ مرض بول کے علاوہ رحم کی گردن تک جا پہنچتا ہے، جس کی بدولت رحم اور پیڑوں کے بہت سے امراض اور تکالیف پیدا ہو جاتی ہیں۔ غرض ہے کہ سوزاک ایک ایسا خبیث اور زہریلا مرض ہے جو کہ کئی اور امراض مثلا گیٹھیا، خونی پیشاب کا آنا، پیشاب کا بند ہو جانا، ورم خصیہ، ورم مثانہ، نامردی، سوزاک کی آنکھ کا آ جانا، خون کا متفن ہو جانا، عورتوں میں ورم گردن رحم، ورم رحم، بانجھ پن اور اٹھراؤ وغیرہ کی بیماریاں کو پیدا کرتا ہے۔ بعض لوگ اس کی ابتدا میں پرواہ نہیں کرتے، نہ ہی علاج کی طرف توجہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ نہایت خبیث اور موذی مرض ہے۔ اس کے نتائج انتہائی خطرناک ہوتے ہیں۔ ریڑھ میں ورم ہو کر اس میں کجی آ جاتی ہے۔ اسی طرح جوڑوں کے اندر بھی یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ گویا جہاں تک غدد اور غشائے مخاطی کا تعلق ہے، ان میں سوزاکی زہر کے امراض نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، جن میں گردے تک بھی شریک ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس کے علاج کا اصول کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، کس طرح اس کا علاج ہونا چاہیے۔ تو جیسا کہ سب سے پہلی وضاحت کے ساتھ یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ سوزاک پیشاب کی نالی نائزہ کا مرض ہے۔ اس میں نالی کے اندر سوزش ہو جاتی ہے۔ یہ سوزش وہاں کے غشائے مخاطی میں ہوتی ہے، جس کا تعلق جگر اور غدد سے ہے۔ گویا جگر، گردے اور جسم کے تمام غدد اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اگرچہ مرض کا مرکز پیشاب کی نالی ہے، مگر اس کا اصل مرکز غدد کا عضو رئیسہ جگر ہے۔ اس لیے سوزاک کے علاج میں جگر و غدد کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ چونکہ اس مرض میں جگر، غدد اور غشائے مخاطی میں سکیڑ پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے اس کے اصول علاج میں اس حقیقت کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ وہاں کی سوزش کے ساتھ ساتھ وہاں کا سکیڑ بھی ختم ہو۔ یہاں پر ایک غلط فہمی کو دور کرتا چلوں، چونکہ اس مرض میں گرمی اور صفرا کا غلبہ ہوتا ہے، عام طور پر حکماء حضرات سرد سے سرد مدرات دیتے ہیں، یہاں تک کہ سندل اور کباب چینی، مہندی اور دھنیا تک کا استعمال کروا دیتے ہیں۔ کلمی شورہ ان ادویہ کا خاص جزو ہے۔ بعض مجرباتی معالج گرم مدارات جیسے دار چینی، لوبان، سراجیت وغیرہ اور سات گلو وغیرہ دیتے ہیں، اور زخم بھرنے کے لیے سات بروزہ کا استعمال بھی اس میں ضروری جزو ہے۔ یہ سب بے اصولی علاج ہیں۔ اسی طرح ایلوپیتھی میں بھی قاتل جراثیم اور حابس رطوبات ادویہ دینے سے ایک روز میں علامت روک دیتے ہیں، چند روز بعد پھر وہی علامات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر مسکنات، مخدرات، دافع تعفن اور دافع جراثیم ادویات تھما دی جاتی ہیں، جن سے وقتی طور پر تو فائدہ ہوتا ہے، مگر مرض بگڑ کر مریضوں کے لیے اور پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ تو اس کا جو درست طریقہ علاج ہے یا اس کا اصول ہونا چاہیے، اس کو جان لیں کہ سوزاک اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب پیپ یا پس بن جائے اور ورم مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے مسکنات اور مخدرات اور جراثیم کش ادویہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ محللات کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے نہ صرف وہاں کی سوزش، درد اور زخم و پیپ ختم ہو جاتی ہے اور پیشاب بھی کھل کر آتا ہے۔ اس مقصد کے لیے محللات جگر اور مخرج صفرا جیسی ادویات کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے یرکان اور استسقاء میں ہوتا ہے۔ علاج کے اندر غذائیں اور دوائیں ایک ہی قبیل کی ہونی چاہیے، ایک جیسی ہونی چاہیے۔ علاج کے لیے غدی اعصابی ادویہ دیں، اور اگر قبض وغیرہ ہو تو غدی اعصابی ملین یا غدی اعصابی مسل دیں۔ یہ یقینی اور انشاءاللہ بھروسے والا علاج ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سا اس کا جو ہے وہ مجرب نسخہ ہے، تو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ اسے نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ جو مجرب نسخہ یہاں پہ آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس نسخہ کے اجزاء آپ کے سامنے پیش ہیں۔ لوبان کوڑیا لینا ہے 50 گرام،
اور اجوائن دیسی لینی ہے 50 گرام۔ الگ الگ لیں، صاف کر لیں اچھی طرح، صحیح صاف ستھرا کر کے ان کو الگ الگ کوٹ کر باریک صفوف بنا لیں، اور اس کا جو استعمال ہے 2 گرام دن میں 4 مرتبہ عرق سونف کے ساتھ لیں، تو یہ بہت زبردست اس کے رزلٹ ہیں۔ اور ساتھ میں جو غذا ہے اس میں گوشت اور سبزی کا سالن جن میں کم از کم نصف پاؤ دیسی گھی ڈالا گیا ہو، اس کو چمچہ کے ساتھ کھائیں۔ روٹی، ڈبل روٹی اس وقت تک نہ کھائیں جب تک زخم مکمل طور پہ ختم نہ ہو جائیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کے استعمال کے ساتھ ہی جلن ختم ہو جائے گی اور جو زخم ہیں وہ بھی بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ ساتھ ساتھ اس کی ایک پچکاری بھی بنائی جاتی ہے، رال سفید اور پھٹکڑی بریاں ہم وزن لے کر کسی قدر پانی میں حل کر کے ایک پچکاری سی بنا لیں، اس سے سوزاک کو کلی طور پہ آرام آ جاتا ہے۔ تو یہ بہت زبردست نسخہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کیا ہے۔ تو امید ہے آپ کو ہمارا یہ آج کا لیکچر جو ہے یہ پسند آیا ہوگا، اور اسے اپنے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ ویڈیو کافی اور یہ لیکچر کافی لمبا ہو گیا، لیکن اس کی جو تکمیل ہے وہ بہت ضروری تھی، تمام چیزیں شیئر کرنا ضروری تھی تاکہ بہت سے ایسے لوگ جو حقیقت حال کو جان نہیں پاتے ان تک یہ وہاں پہنچایا جائے۔ تو ملیں گے انشاءاللہ بہت جلد ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔